بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَبِضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ وَفِي الْعَقْدِ عِوَضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَالٌ مَلَكَ الْمَبِيعَ وَلَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي نَفَذَ بَيْعُهُ۔ اوپر ہم نے بیع فاسد کی مثال پڑھی تھی اور بیع فاسد کی تعریف بھی پڑھی تھی۔ بیع فاسد کہتے ہیں جس میں بیع کا کوئی ایک رکن جو ہے وہ بیع ذاتی طور پر تو صحیح ہے لیکن وصف کے اعتبار سے اس میں غلط ہو، ٹھیک ہے، وہ بیع فاسد ہوتی ہے۔ تو بیع فاسد کی صورت میں کہتے ہیں کہ اگر جیسے کوئی شرط فاسد لگا دی ہے نا، کوئی فاسد شرط لگا دی، جیسے آپ نے کار بیچی اور کہا کہ جناب میں اس شرط پر بیچ رہا ہوں کہ 1 مہینہ میں اس کو یوز کروں گا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے خرید لیا، یہ بیع فاسد ہے۔ لیکن بیع فاسد کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر مشتری نے یعنی خریدنے والے نے مبیع پر بیع فاسد کی صورت میں بائع کے حکم سے، بائع کی اجازت سے قبضہ کر لیا، یعنی بیچنے والے کی اجازت سے، جیسے آپ نے اگرچہ یہ شرط رکھی تھی کہ میں بیچنے کے بعد بھی اپنی گاڑی استعمال کروں گا اور اس نے اوکے کر دیا تھا، پھر آپ کی گاڑی پر خریدار نے قبضہ کر لیا آپ کی اجازت سے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے قبضہ کر لینے کے بعد جو ہے مشتری مبیع کا مالک ہو جائے گا اور اس کو قیمت دینی پڑے گی، یعنی جو بازار کی قیمت ہے وہ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا قَبِضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ، اور جب مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا بیع فاسد میں بائع کی اجازت سے، وَفِي الْعَقْدِ عِوَضَانِ، اور عقد میں دونوں چیزیں عوض ہوں، یعنی دونوں چیزیں ایسی ہو جو ادلی بدلی جا سکتی ہو، یعنی جیسے مثال کے طور پر کار عوض ہوتا ہے اور پیسہ بھی عوض ہوتا ہے۔ کلو واحد منہما مال، دونوں میں سے ہر ایک مال بھی ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک مال ہو اور دوسرا مال نہ ہو، جیسے مردار کی بیع یا شراب کی بیع، ایسا نہ ہو، وہ بیع فاسد ہے، بلکہ دونوں مال ہو، جیسے پیسہ ہو، یہاں پہ ایک طرف سے آپ سونا دے رہے ہو، دوسری طرف سے آپ کار دے رہے ہو، کار کی مثال بھی ہم نے دی، دونوں مال ہیں۔ ملک المبیع، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مشتری مبیع کا مالک ہو جائے گا، وَلَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ، اور اس کو اس کی قیمت دینی پڑے گی، یعنی مشتری جو ہے خریدار جو ہے بیچنے والے کو اس کی قیمت دے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ، لیکن کہتے ہیں کہ متعاقدین میں سے ہر ایک کو اس کے فسخ کرنے کا اختیار حاصل رہے گا، یعنی کبھی بھی، چونکہ یہ بیع فاسد ہے، یہ آپ نے شرط لگا دی تھی کہ 1 مہینہ میں سواری کروں گا، تو خریدنے والا کبھی بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یہ شرط منظور نہیں، ختم کرو، مجھے آپ کی گاڑی نہیں چاہیے، کیونکہ بیع فاسد ہے نا وہ۔ تو بیع فاسد میں اگرچہ مبیع پر جو ہے مشتری قبضہ کر لے تو اس کا مالک ہو جائے گا، اور قبضے سے پہلے جو ہے دونوں کو اختیار رہے گا کہ جب چاہیں اس بیع کو فسخ کریں، بلکہ فسخ کرنا جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے۔ فسخ کرنا کیا ہوتا ہے؟ بولیے، ضروری ہوتا ہے، ہاں، اس کو فسخ کرنے کو اقالہ کہیں گے، اقالہ کا بیان ابھی آنے والا ہے، یعنی بیع میں اگر کوئی پرابلم ہو تو اس بیع کو توڑ دینا، ختم کر دینا، اس کو اقالہ کہتے ہیں، اس کا بیان ابھی نیچے آ رہا ہے۔ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي نَفَذَ بَيْعُهُ، پھر اگر مشتری نے اس کو کسی اور کو بیچ دیا تو اس کی بیع نافذ ہو جائے گی، یعنی جیسے آپ سے ماروتی کار کسی نے خرید لیا، اگرچہ اس میں آپ نے غلط شرط لگائی تھی، لیکن خریدار نے پھر اس کو کیا کیا، اپنے پاس رکھ کر کے 2-4 دن کسی تیسرے اور کو بیچ دیا، تو وہ بیع نافذ ہوگی، وہ بیع کیا ہو جائے گی؟ لاگو ہو جائے گی۔ اب آپ کو جو ہے وہ قیمت دے دے گا، معاملہ ختم۔ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ أَوْ شَاةٍ ذَكِيَّةٍ وَمَيْتَةٍ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِمَا، یہاں سے ایک مثال جو ہے بیع فاسد کی دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی نے، یہ بطل البیع فیہما سے مراد جو ہے فسد البیع فیہما، کہتے ہیں کسی نے 2 آدمی کو آپ کے سامنے لایا، یہ اس زمانے کے اعتبار سے مثال ہے جب کہ انسان بیچے خریدے جاتے تھے غلام کو،
ایک انسان اس میں آزاد تھا اور ایک انسان جو ہے اس میں غلام تھا، تو غلام کی تو مال ہے لیکن آزاد انسان مال نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ دو انسان کو آپ کو بیچ رہا ہوں 2000 درہم میں۔ آپ نے 2000 درہم میں دونوں کو خرید لیا۔ خریدنے کے بعد پتہ چلا کہ ارے اس میں تو ایک آزاد ہے، دوسرا جو ہے غلام ہے، یہ بیع جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ ایسے ہی جو ہے ایک شخص نے جو ہے 2 بکری بیچی آپ کو، اس زمانے کے اعتبار سے مثال 2 بکری بیچی، لیکن ایک بکری زندہ اور ایک بکری مری ہے۔ یا چکن کی دکان میں آپ گئے، اس نے 2 چکن آپ کو دیا، 2 مرغی دی آپ کو، جس میں سے ایک مری ہوئی ہے اور ایک زندہ ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں کا ریٹ ایک ہی رکھا کہ یہ 2 مرغی میں آپ کو 100 روپے میں دیتا ہوں یا 150 روپے میں دیتا ہوں، اس طرح سے ایک بیع میں جمع کر دیا دونوں کو، تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ کہتے ہیں ومن جمع بین حر و عبد، اور اگر کسی نے ایک آزاد اور غلام کو جمع کیا، او شاتن زکیۃ و میتۃ، یا مذبوحہ بکری اور مردار بکری کو جمع کیا، یعنی ایک بیع میں، بطل البیع فیہما، تو دونوں میں بیع باطل ہو جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں رہے گا کہ ایک کام کرتے بھیا کہ چونکہ آپ نے 150 میں 2 مرغی دی ہے نا، تو 75 روپے جو ہے زندہ مرغی کی لے لیجئے اور باقی 75 روپے واپس کر دیتا ہوں، ایسا نہیں چلے گا، دونوں میں بیع باطل ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں میں سے ایک میں جو ہے بیع باطل ہے، تو مال نہ ہونے کی وجہ سے، تو پوری شرط فاسد کی وجہ سے پوری بیع جو ہے فاسد ہو جائے گی۔ وَإِن جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ صَحَّ الْعَقْدُ فِي الْعَبْدِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ۔ اور کہتے ہیں کہ اگر 2 چیزیں ایسی ہو کہ دونوں مال ہو، لیکن ایک کا بیع کرنا اس کے لیے جائز ہو اور دوسرے کا بیع کرنا اس کے حق میں جائز نہ ہو۔ جیسے آپ نے کیا کیا، 2 گاڑی میرے پاس لایا، ایک گاڑی کے مالک تو آپ تھے، دوسری گاڑی آپ کے پڑوس والے کی تھی، اس سے پوچھے بغیر آپ میرے پاس لے کے آ گئے اور کہا کہ یہ دونوں گاڑی میں جو ہے نا آپ کو 25,000 میں بیچنا چاہتا ہوں۔ میں نے 25,000 میں خرید لیا، بعد میں پتہ چلا کہ ارے ایک گاڑی تو فلاں کی ہے، دوسری گاڑی تو ان کی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ یہاں دونوں چونکہ مال ہے، اوپر میں کیا تھا کہ ایک مال تھا اور ایک مال نہیں تھا، جیسے غلام جو ہے مال تھا، آزاد آدمی مال نہیں تھا، مذبوحہ بکری مال تھی اور مردار بکری مال نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کیا ہے کہ دونوں گاڑی مال ہے، یعنی گاڑی ایک ایسی چیز ہے جو بیچی خریدی جاتی ہے، لیکن آپ کے لیے وہ مال نہیں تھا، یعنی آپ کو اختیار نہیں تھا کہ اس کی بیع کرتے، لیکن میں نے تو خرید لیا۔ تو اب کیا ہوگا؟ بعد میں جب پتہ چلے گا تو اس میں یہ صورت ہوگی کہ آپ کی جو اپنی گاڑی ہے اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اتنی قیمت میں آپ کو دے دوں گا، اور دوسرے کی جو گاڑی ہے اس کی قیمت مائنس کر کے میں آپ سے واپس لے لوں گا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی دیکھیے کہتے وہ ان جمع بین عبد و مدبرین، اگر کسی نے ایک غلام اور ایک مدبر غلام کو جمع کر دیا، یعنی ایک ہی ساتھ دونوں کو بیچ دیا، او بین عبدہ و عبد غیرہ، یا اپنے اور دوسرے کے غلام کو جمع کر کے بیچ دیا، یعنی اپنا غلام بیچ دیا، دوسرے کا غلام بیچ دیا، صح العقد فی العبد، تو غلام میں بیع صحیح ہو جائے گی، بحصتہ من الثمن، اور اس کے حصے کی قیمت سے، یعنی اس کی جتنی قیمت ہوگی اتنی قیمت میں بیع صحیح ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد نہا رسول اللہ سے نیچے تک کی مثالیں جو ہے بیع مکروہ کی ہے، جو کسی وجہ سے مکروہ بیع ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا۔ ایک منٹ جی، مدینہ ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النجش، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا۔ نجش کس کو کہتے ہیں؟ نجش کہتے ہیں کہ آپ جو ہے مثال کے طور پر ابھی یہ قربانی کا موسم چل رہا تھا، ایک بکرا بیچنے والا بکرا بیچنے کے لیے کھڑا ہے، ٹھیک ہے، میں لینے کے لیے گیا، آپ جو ہے بکری بیچنے والے کے دوست ہیں، تو میں نے کہا کہ کتنے میں دو گے؟ تو آپ نے کہا کہ بکری والے نے کہا کہ 6,000 میں دوں گا، لیکن آپ نے سیٹنگ کر لی ہے کہ میں اس کا بھاؤ بڑھا دوں گا، لینے کا ارادہ نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ ارے بھیا ان کو 6,000 میں کیوں دے رہے ہو، میں لینے کے لیے تیار ہوں 8,000 میں، مجھے دے دو۔ تو اب میرے کو لینے کی ضرورت ہے، آپ صرف جو ہے نا گیم بازی کر رہے ہو کہ لینا ہونا ہے نہیں، صرف ریٹ بڑھا رہے ہو۔ اب میں سوچوں گا کہ یار یہ 8,000 میں لے لے گا، مجھے تو چاہیے بکرا۔ اب میں نے کہا کہ ایک کام کرو یار، ان کو 8,000 میں دے رہے ہو نا، مجھے 8,500 میں دے دو۔
اب مجھے 2500 روپے جو ہے وہ بکرا مہنگا کیوں پڑ گیا؟ کیونکہ آپ نے زبردستی ریٹ بڑھا دیا۔ یہ ریٹ بڑھانے والی بیع سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ اس طرح سے جو ہے دلالی جس کو کہتے ہیں، یہ مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کوئی بکرا خریدنے کے لیے گئے تو بولیں گے کتنے کا تھا، آپ بولے، اور سامنے والا بولے گا 10,000 کا۔ ایک دوسرا آدمی آ جائے گا، بولے گا ارے یار بھیا میں اس کو پہلے ہی سے 11,000 میں لینے والا تھا، تم کہاں 10,000 میں آ گئے یار۔ اس کو لینا ہونا نہیں ہے، ریٹ بڑھا دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں نجش، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجش سے منع فرمایا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وعن الصوم علی صوم غیرہ، ایک آدمی کے بھاؤ پر دوسرے آدمی کے بھاؤ کرنے سے بھی منع فرمایا۔ یعنی ایک آدمی کا جب سودا چل رہا ہے تو بیچ میں ٹانگ اڑانے کے لیے دوسرے کو آ جانا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جیسے میں خرید رہا ہوں تو آپ بیچ میں آگے کہ نہیں مجھے بھی لینا ہے، تو ایسا یہ بھی اس سے بھی منع فرمایا۔ وعن تلقی الجلب، اور تلقی جلب سے منع فرمایا۔ تلقی جلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تلقی جلب کا مطلب ہوتا ہے، اس کو ترجمہ میں ہم یہی کریں گے، تلقی جلب سے منع فرمایا۔ اس کا لفظی معنی ہوگا منافع کھینچنا، فائدہ کھینچنا، لفظی معنی ہوگا فائدہ کھینچنے سے منع فرمایا۔ اس کا کیا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے دودھ والا گاؤں سے شہر میں آیا دودھ بیچنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ریٹ معلوم ہے کہ شہر میں دودھ جو ہے نا وہ 70 روپے لیٹر بک رہا ہے۔ آپ نے اس آدمی سے، اناڑی آدمی سے کہا بھیا کیا ریٹ میں دو گے؟ اس نے کہا بھیا میں 40 روپے کلو بیچوں گا۔ تو آپ کو اس دودھ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے کیا کیا؟ کہا چلو شہر میں مت بیچو، مجھے دے دو۔ آپ نے اس سے 40 روپے میں لے لیا اور پھر شہر آ کر ریٹ بڑھا کر 70 روپے لیٹر بیچ رہے ہو۔ اس کو تلقی الجلب کہتے ہیں۔ اگر وہ شہر ڈائریکٹ آ جاتا تو لوگوں کو مال سستا ملتا، آپ کی وجہ سے لوگوں کو مال مہنگا مل رہا ہے، تو اس سے بھی منع فرمایا۔ کہتے ہیں وَأَن تلقی الجلب، اور فائدہ کھینچنے سے بھی، تلقی جلب سے بھی معاف کیجیے، ہاں تلقی جلب سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وَبَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي، اور شہری آدمی کی بیع دیہاتی سے، اس سے بھی منع فرمایا۔ حاضر کہتے ہیں شہری آدمی کو، اور بادی کہتے ہیں دیہاتی آدمی کو۔ یعنی دیہات سے کوئی بیچنے والا آیا اور آپ نے پہلے اس سے سامان خرید لیا، اس کو اندر داخلی نہیں ہونے دیا، اس سے بھی منع فرمایا۔ وعن البیع عند اذان الجمعہ، اور اذان جمعہ کے وقت بیع سے بھی منع فرمایا۔ اذان جمعہ کی جب اذان ہو جائے اور آپ اس طرح کی خریداری اور بکری میں لگ گئے کہ جس سے جمعہ کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے، تو اس طرح کی بیع سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وَكُلُّ ذَلِكَ يَكْرَهُ، اور یہ ساری مثالیں مکروہ کی ہے، یہ سب کی سب بیع مکروہ ہے۔ وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ، اس سے عقد جو ہے فاسد نہیں ہوگی، یہ سب بیع مکروہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں وَمَن مَلَكَ مَمْلُوكَيْنِ صَغِيرَيْنِ، اگر کوئی دو چھوٹے مملوک بچے کا مالک ہوا، یعنی دو غلام، آپ اس زمانے کے اعتبار سے مثال بیان کر رہے ہیں کہ آپ ایسے دو غلام کے مالک ہوئے کہ دونوں چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے، احدهما ذو رحم محرم من الآخر، کہ ان میں سے ایک دوسرے کا قریبی رشتہ دار ہے، محرم ہے۔ یعنی جیسے دو بھائی کو آپ نے خریدا، یا ایک بھائی ایک بہن کو خریدا، دونوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لم یفرق بینہما، تو دونوں کے درمیان تفریق نہ کی جائے، یعنی دونوں کو بیچا جائے تو ایک ساتھ بیچا جائے، یا رکھا جائے تو ایک ساتھ رکھا جائے۔ ایسا نہ کرے کہ اس کو ادھر بیچ دیا، اس کو ادھر بیچ دیا، دونوں الگ الگ ہو جائیں گے بیچارے۔ اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ بھی صورت جو ہے جائز نہیں۔ وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا كَبِيرًا وَالْآخَرُ صَغِيرًا، ایسے ہی اگر ان دو غلاموں میں سے ایک بڑا ہو اور دوسرا چھوٹا ہو، جیسے باپ بیٹا ہے، دونوں آپس میں بھائی ہے، بھائی دونوں باپ بیٹا ہے، یا بھائی ہے نا، نانا نواسا ہے، اس طرح کی رشتہ داری ہے دونوں میں، تو دونوں کو الگ کرنا یہ بھی جائز نہیں۔ لیکن جائز نہیں سے مراد مکروہ تنزیہ کے طور پر جائز نہیں ہے بس۔ فَإِن فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں کے درمیان تفریق کر دے، کَرُوهَا لَهُ ذَلِكَ، تو اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہوگا۔ وَجَازَ الْبَيْعُ، اور بیع جائز ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ، اور اگر دونوں بڑے ہوں، جیسے بالغ ہوں، اگرچہ بھائی ہوں، فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، تو اب دونوں میں فرق، دونوں کی تفریق کرنے میں کوئی حرج نہیں، دونوں کو الگ الگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مم ملکہ سے نیچے تک کے جو مسائل ہے، پہلے زمانے میں اس کی مثالیں ہوتی تھی، اور ابھی صرف یہ کتابوں میں ہیں، ابھی اس طرح کی صورتیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ اب انشاءاللہ کل جو ہم پڑھیں گے باب الاقالہ، اقالہ کا بیان۔